آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اسپیڈ-ایکس مشن کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے پر اسرو کے سائنسدانوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کوارڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک طاقت ہے۔ حکومت نے یمن میں بھارتی نرس کو سنائی گئی سزائے موت کے معاملے میں ان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ ملک بھر کے عوام نئے سال 2025 کے خیر مقدم کے لیے پرجوش ہیں۔ پولیس نے پرامن تقریبات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی اقدامات میں اضافہ کیا ہے۔ اور آج راؤرکیلا میں ہاکی انڈیا لیگ میں دلی ایس جی پائپرز کا مقابلہ حیدرآباد طوفان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم کے دفتر اور نیوکلیائی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ سال 2024 بھارتی خلائی شعبے کے لیے ایک اہم سال رہا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اس سال کا پہلا دن ایکسپو سیٹ کو خلا میں بھیجے جانے سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد آدتیہ L1 مشن کو اس کے مدار میں بھیجا گیا۔ ملک نے اگست میں خلا کے پہلے قومی دن کی تقریبات منائی اور کل اسپیڈ-ایکس مشن کو اسرو نے خلا میں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران گگن یان کے لیے بہت سے تجربات کیے گئے جو ابھی منصوبے میں شامل ہیں۔ خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو نے کل رات خلا میں ڈاکنگ تجربے سے متعلق مشن اسپیڈ-ایکس کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے کل رات اسرو کے PSLV C60 راکٹ کے ذریعے اس مشن کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس نے کامیابی کے ساتھ 2 سیارچوں SDX-01 جس کو چیزر کا نام دیا گیا ہے اور SDX-02 جس کو ٹارگیٹ کا بھی نام دیا گیا ہے کو اپنے لانچ کے فوراً بعد کرۂ ارض کے نچلے مدار میں تعینات کیا۔ دونوں سیارچوں کو اگلے 10 دن کے دوران خلا میں ڈاکنگ کے تجربے کو حاصل کرنے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ ڈاکنگ تجربے سے متعلق مشن اسپیڈ-ایکس کا مقصد اعلیٰ ترین خلائی ڈاکنگ ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرنا ہے جو کہ مستقبل کے مشن بشمول چاند کے مشن اور بھارتیہ انترکش اسٹیشن کے لیے ایک اہم صلاحیت ثابت ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کوارڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک اہم طاقت ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے آسٹریلیا کے وزیر خارجہ تاکیشی ایوایا اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے ساتھ مل کر خطے کی ضروریات کو پورا کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ کوارڈ کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر کوارڈ وزرائے خارجہ کے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے جو کچھ ایمرجنسی کارروائی کے طور پر شروع کیا گیا تھا وہ اب پوری طرح شراکت داری میں بدل گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب کوارڈ ممالک بھارت بحر الکاہل میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ بیان میں پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ ان چیلنجوں کا تعلق آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام، کینسر اور وبائی بیماریوں سے نمٹنے سے لے کر کوالٹی، بنیادی ڈھانچے، دہشت گردی کی روک تھام کی کوششوں اور سائبر سیکیورٹی تک کے معاملات شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نمیشا پریا کو یمن حکومت کی طرف سے سزائے موت سنائے جانے کے معاملے میں اس کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ نمیشا ایک بھارتی نرس ہیں اور وہ یمن میں رہ رہی ہیں۔ اس کیس سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت یمن کے اس واقعے سے واقف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت یہ سمجھتی ہے کہ محترمہ پریا کا کنبہ مدد کے لیے دیگر متبادل بھی تلاش کر رہا ہے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق پریا کا تعلق کیرلا سے ہے اور وہ یمن میں قتل کے ایک کیس میں مجرم گردانی گئی ہیں۔ دلی پولیس نے قومی راجدھانی میں نئے سال کی تقریبات کے دوران لوگوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے وافر انتظامات کیے ہیں۔ دلی ٹریفک پولیس کے ایڈیشنل کمشنر دنیش کمار گپتا نے کہا ہے کہ کناٹ پلیس کے علاقے میں نئے سال کی تقریبات ختم ہونے تک رات 8 بجے سے سبھی پرائیویٹ اور سرکاری گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان تقریبات کے پیش نظر نئی دلی، انڈیا گیٹ اور اس کے آس پاس کی جگہوں پر پولیس وافر طریقے سے موجود رہے گی۔ اسی دوران دلی میٹرو ریل کارپوریشن نے کہا ہے کہ نئے سال سے قبل شام لوگوں کی حفاظت کے لیے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن سے رات 9 بجے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
تاہم آج راجیو چوک میٹرو اسٹیشن سے آخری ٹرین کی روانگی سے پہلے تک مسافروں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ شام 8 بجے کے بعد سے راجیو چوک میٹرو اسٹیشن پہنچنے کے لیے DMRC موبائل ایپ کے ذریعے بھی QR ٹکٹس حاصل نہیں کیے جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ میٹرو کے تمام تر نیٹ ورک پر ٹرین ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلیں گی۔ جیسا کہ آج شام سے نئے سال کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں، ممبئی اور نوی ممبئی پولیس بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے پرامن طریقے سے جشن کے مکمل ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ نوی ممبئی کے پولیس کمشنر ملند بھامرے نے کہا کہ ہر شہری کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ نئے سال کے جشن کے دوران پوری ذمہ داری اور احتیاط سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ 15,000 اہلکاروں کو خصوصی یونٹس کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے، جس میں شراب پی کر گاڑی چلانے سمیت خواتین کے خلاف جرائم، امن و قانون اور ٹریفک ضابطوں کی خلاف ورزی سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ سال کے آخر میں اپنی خصوصی سیریز کے تحت 2024 کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہا ہے۔ اس سال وزارت داخلہ کی بہت سی قابل ذکر حصولیابیاں رہی ہیں۔ دلی میں اسمبلی انتخابات سے پہلے سیاسی لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے پوسٹرز چسپاں کیے ہیں۔ یہ پوسٹر دلی بی جے پی دفتر کے باہر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں شہر میں عام آدمی پارٹی پر بدعنوانی اور خراب حکمرانی کا الزام لگایا گیا ہے۔ بی جے پی نے دلی میں فضائی آلودگی، صحت سہولیات کا مبینہ طور پر پوری طرح دستیاب نہ ہونے، پانی کی پریشانی اور دیگر معاملات پر بھی برسر اقتدار پارٹی کی نکتہ چینی کی ہے۔ اسی دوران بی جے پی ترجمان گورو بھاٹیہ نے انسانی حقوق کے قومی کمیشن کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال اور وزیر اعلی کی ایک پوسٹ کو ہٹانے کی ہدایت دیے جانے کے بعد عام آدمی پارٹی پر نکتہ چینی کی ہے، جس میں بچوں کو سیاسی مہم میں حصہ لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ نئی دلی میں جناب گورو بھاٹیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ عام آدمی پارٹی کے رہنما اپنی سیاست کے لیے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کانگریس بھی دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکمرانی کے معاملے پر لگاتار انگلی اٹھا رہی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سینئر پارٹی رہنما سندیپ دکشت نے عام آدمی پارٹی پر یمنا ندی کی صفائی کے اس کے وعدے پر نکتہ چینی کی ہے۔ صحت کی مرکزی وزارت نے مغربی بنگال کے شہر کولکاتہ میں نقلی دواؤں کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کی دوائیں ضبط کی ہیں۔ دواؤں کے معیار کو کنٹرول کرنے کی مرکزی تنظیم CDSCO اور ڈرگس کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے کولکاتہ میں مشترکہ طور پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی کے دوران نقلی دواؤں کو ضبط اور ملزموں کو گرفتار کیا گیا۔ متعدد ریاستوں میں درجہ حرارت کے مزید گرنے کے ساتھ ساتھ شمالی بھارت میں شدید سردی جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD کے مطابق اگلے 2 دن میں جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں شدید سردی جاری رہے گی۔ محکمے نے ہریانہ اور پنجاب میں آج اور مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں کل تک شدید سردی جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ہاکی انڈیا لیگ میں کل رات UP رودراس نے دفاعی چیمپئن کالنگا لینسرز پر 3-1 کی جیت حاصل کی ہے۔ UP رودراس کے کیپر جیمز مازریلس کو شاندار کارکردگی کے لیے پلیئر آف دی میچ سے نوازا گیا۔ اس جیت کے ساتھ رودراس HIL 2024-25 کی فہرست میں سب سے اوپر پہنچ گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اسپیڈیکس مشن کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے پر اسرو کے سائنسدانوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ کواد بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک طاقت ہے۔ حکومت نے یمن میں بھارتی نرس کو سنائی گئی سزائے موت کے معاملے میں ان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ ملک بھر کے عوام نے سال 2025 کے خیر مقدم کے لیے پرجوش ہیں۔ پولیس نے پرامن تقریبات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی اقدامات میں اضافہ کیا ہے۔ اور آج راورکیلا میں ہاکی انڈیا لیگ میں دلی SG پائپرز کا مقابلہ حیدرآباد طوفان سے ہوگا۔